السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی 7 بجے کرنے کے باوجود لوگ کم ہے نا، پھر چلے دعا پڑھیں گے تو ایک منٹ کے بعد تھوڑا سب لوگ مائک آن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات کل ہم نے اب تک جتنے سبق پڑھے تھے ہم نے پوروں کا ریویژن کیا، لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 17-18 تک، اور پھر ہم نے نیا لیسن شروع کیا۔ نیا لیسن ہے ہمارا مخارج۔ نئے لیسن کا نام ہے مخارج۔ مخارج لیسن نمبر 18 مخارج۔ یہ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو۔ تو اس طریقے سے ہمارے منہ کے اندر ہمارے تمام ہے نا، اس کے اندر 17 ایسے پوائنٹس ہے، 17 ایسے مقامات ہے جہاں سے یہ 28 حرف الف سے لے کے یا تک ادا ہوتے ہیں، ہے نا، الف سے لے کے یا تک ادا ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے کوئی بھی مخارج 17 ہی ہے اور حرف 18 ہے نا، تو بعض جگہ سے جو ہے بعض جگہ سے ایک سے زیادہ حرف بھی نکلتے ہیں، جبھی تو جو ہے 17 مخارج سے 28 حرف ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایزی ہے۔ کوئی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کرنا، وہ حرف کو ساکن کر دینا، وہ حرف کو ساکن کر دینا۔ فار ایگزامپل یہ نون ہے، میں نون کا مخرج معلوم کرنا چاہا، میں نون ساکن کر دیا۔ ساکن کرنے کا مطلب اس پہ سکون لگا دیا، جزم سکون لگا دیا، ساکن کر دیا۔ اب میں کیا کرنا، اب ہم کیا کرنا، اس کو الف زبر لگا کے پڑھنا، الف، اور جہاں آواز آ کے رکیں گی پکڑ لینا وہی مخرج کو، کہاں سے نکل رہی وہیں رک جانا۔ مائک بند کری، ان، تو کیا ہوا، آپ کی زبان اٹھی اوپر اور اس کی نوک جا کے اوپر کے مسوڑوں کو لگی، دانتوں کے پیچھے جو ہارڈ حصہ ہے، مسوڑے جس کو بولتے، وہ ہارڈ اسپیس پہ جا کے لگی تو نون ادا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نون کا مخرج جو ہے زبان کی نوک ہے اور اوپر کا مسوڑا ہے، سامنے کا، اوپر کا سامنے کا حصہ، ان پکڑ لیجیے وہی زبان کو، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ نون یہاں سے نکلتا ہے، ان پکڑ لیجیے۔ کوئی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، آپ اس کو ساکن کریے، اس کو الف زبر لگا کے پڑھیے، جہاں آپ کی آواز جا کے رکے گی آپ پکڑ لیں اس کو، وہی اس کا مخرج ہے، وہی اس کا نیچرل مخرج ہے۔ سمجھ گیا نا آپ؟ ایک بات۔ اب ہم بہت سے، تو اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس 28 حرف ہے،
حوص حرف ہے. ہم اس کو کیا کریں گے سمجھنے کے واسطے, ایزی سمجھنے کے لیے ہم جو ہے یہ دیکھیے, یہ انسان کا جو ہے, یہ ایک کچا خاکہ ڈال رہا ہوں میں. یہ اوپر کا جو ہے یہ حصہ جو ہے, یہ حصہ جو ہے یہ ہے, اور نیچے کی باڈی ہے. اوپر کا جو سر ہے, جو اوپر کا جو پارٹ ہے سر, جس کے اندر پورا سر ہے, اس کے اندر دماغ ہے, آنکھیں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, کان ہے, پورے اہم اجزاء اوپر کے حصے میں ہے نا, لیکن نیچے کے حصے میں بھی ہے. یہ دونوں حصوں کو جو چیز ملاتی ہے, یہ دونوں حصوں کو جو چیز ملاتی ہے نا, یہ چیز ملاتی ہے, اس کو بولتے ہیں حلق. اس کو بولتے ہیں حلق. ٹھڈی کے نیچے سے شروع ہو کے سینے تک جاتا ہوں, ٹھڈی کے نیچے سے شروع ہو کے سینے تک جاتا ہے. یہ میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے, آپ اس کو ڈسریگارڈ کر دیں, ہے نا. اب فار ایگزامپل میں اور ایک بتا دوں, اب جیسے ہے نا, یہ حصہ بتا رہا ہوں, یہاں سے باڈی شروع ہوتی, یہ آپ کی باڈی شروع ہوتی. تو یہ جو حصہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ حصہ جو نیچے کے باڈی کو ملاتا, اوپر سر کے پورے بڑے حصے کو نیچے کی باڈی سے ملاتا, بڑی باڈی سے, یہ بیچ کا پورا حصہ, اس کو بولتے ہیں حلق. یہ ٹھڈی کے نیچے سے شروع ہوتا, سینے تک جاتا ہے. ٹھڈی کے نیچے سے شروع ہوتا, سینے تک جاتا. اب آگے چلے تو معلوم ہوا, یہ میں خالی اب وہی حصہ لے رہا ہوں جو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا. یہ آپ کا اوپر سے ٹھڈی کے نیچے سے لے کے سینے تک یہ آپ کا حلق ہے. یہ نا آپ کا ٹھڈی کے نیچے سے لے کے سینے تک یہ آپ کا حلق ہے. اس کے 3 حصے ہیں. حصہ ہے نا, اوپر یہ ہے جو بالکل ٹھڈی کے نیچے ہے, اس کو بولتے ہیں اوپری حلق. اوپری حلق, بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو ابتدائی حلق. آپ کچھ بھی بولے, وہ بہت سے ہے اس کے ابتدائی حلق, وہ آپ کچھ بھی بولے وہ اوپری حلق ہے, ابتدائی حلق ہے. یہ جو دوسرا ہے یہ ہے وسط حلق, حلق کا درمیانی حصہ, وسط حلق, یا اس کو بولتے ہیں درمیانی حلق. آپ کوئی بھی مختلف کتابوں میں مختلف ناموں سے لکھے, وہ مطلب سب کا ایک ہی ہے نا, اس کا مطلب ایک ہی ہے. یہ جو سب سے آخری والا ہے, اس کو بولتے ہیں انتہائی حلق. انتہائی یعنی آخری, انتہائی حلق ہے نا, انتہائی حلق, آخری حلق بھی بولتے ہیں اس کو, آخری حلق, نچلا حلق, کچھ بھی بولا اس کا مطلب وہی رہتا ہے نا. تو ہم کیا کریں, ہم حلق کے 3 حصے بنائیں. ایک اوپری حلق, وسط حلق, یا بالکل اس کو سمپل رکھنے کے واسطے اوپری حلق, درمیانی حلق, آخری حلق. ہر ایک کو سمجھ آتا ہے, سمپل اردو ہے, سب کو سمجھ آتا ہے. 3 حصے بنائیں, اوپری حلق, درمیانی حلق, آخری حلق. 3 حصے بنا دیا ہم, ہے نا, 3 حصے بنا دیے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو 3 حصے بنا دیے. پھر اس کو میں یہاں پہ بتاتا ہوں, ہے نا. یہ اوپری حلق ہے, یہ درمیانی حلق ہے, یہ آخری حلق ہے نا, یہ آخری حلق ہے, یہ آخری حلق. اوپری حلق سے جو بالکل ٹھڈی کے نیچے ہے, بالکل وہاں سے 2 حرف نکلتے ہیں, وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. کون سے خا اور غین, اوپری حلق سے. اور یہ حرف ادا ہوتے ہیں, اور یہ بہت بھاری اور مستعلیہ کے حرف ہے دونوں بھی. یہ ٹھڈی کے نیچے اب یہ معلوم ہو گیا نا. اب ہم پریکٹس کریں گے, اس کی تختی لکھیں گے, اس کو تھوڑا پریکٹس کریں گے. کہاں سے خا جب بھی پڑھیں گے, آپ کا آواز کہاں سے نکل رہا, اوپری حلق سے, بالکل ٹھڈی کے نیچے سے جہاں سے حلق شروع, وہیں سے نکل رہا ہوں, اور بھاری آواز نکل رہا, موٹا آواز نکل رہا. کیوں, مستعلیہ کا ہے نا. اب کیسا پڑھیں گے اس کو, ہاں میں پہلے بتا دیتا ہوں. یہ ویسے بعد میں پڑھیں گے. یہ ہے ہا اور عین, یہ درمیانی حلق سے نکلنے والے ہیں, اور یہ آخری حلق سے نکلنے والے ہیں,
الف اور حمزہ ایک ہی کاؤنٹ کرتے، دونوں کا ایک ہی آواز ہے، 1 کاؤنٹ کرتے اس کو. تو یہ 6 حرف ہے جو حروف حلقی ہے، اس کو بولتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حروف حلقی پڑھ رہے ہیں. مخارج میں سب سے پہلا لیسن ہے حروف حلقی، ہے نا. حروف حلقی، حلق سے ادا ہونے والے حرف کتنے ہیں؟ 6 ہے نا. ہم نے حلق کے 3 حصے کر دیے. اوپری حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں خا اور غین. درمیانی حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں ہا اور عین. آخری حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں الف حمزہ. They will be، اس کو ہم ایک ہی کاؤنٹ کریں گے، الف حمزہ اور 2 چشمی ہا. 2 چشمی ہا، 2 چشمی ہا آخری حلق سے ادا ہوتی ہے. وہ جو دوسری ہا ہے یہ اوپر والی، وہ بہت گاڑی ہا ہے، وہ بہت اچھی ہا ہے، وہ مرکزی حلق سے ادا ہوتی. ہم لوگ جو ہے ہمارے یہ 2 مخارج میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں. ہم اس کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے اور ہم اس کے مخارج اچھے کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑے ٹرکس بتاؤں گا، ہم اس کو فالو کریں گے. سب سے پہلے ہم اوپری حلق کے ختم کر دیتے ہیں، ہے نا. اوپری حلق کے 2 حرف ہے خا اور غین. یہ کس کا مائک کھلا ہے؟ بند کر لینا مائک کھلا. مائک بند کر کے آپ کو جو بات کرنا ہے، جو چاہے کریں آپ مائک بند کر کے. مائک کھولے ہی نہیں آپ، بلکہ نہیں بند کر رہے آپ. ابھی بھی بہت سے لوگوں کے مائک کھلے ہیں. اچھا آپ لوگ چاہتے ہیں میں خود بند کر دوں، ٹھیک ہے. اب دوبارہ نہیں کھولے، میں بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے. اب میں نے بند کیا، آپ لوگ مائک جب بھی کھول رہا ہے جب آپ کو پڑھنے کا سیشن آیا، جب آپ کو پڑھنے کے وقت میں آپ کو پڑھو بول کے میں آپ کا نام پکارا تو آپ مائک کھول رہا جب، ٹھیک ہے نا جی. ہم اوپری 2 حرف کی پہلے پریکٹس کریں گے. یہ جو اوپری 2 حرف ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے ویسے، لیکن آج ہمارا ٹارگٹ، آج کا ٹارگٹ ہے یہ 2 حرف خا اور غین. اتفاق سے یہ دونوں بھی مستعلیہ کے ہیں. اب ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے خا اور غین آئیں گا، اس کا آواز ہم اوپر کے حلق سے نکالیں گے، ہے نا، اوپر کے حلق سے نکالیں گے. اور اس کے 3 کیریکٹرسٹکس ہے، ہر ایک کے 3 کیریکٹرسٹکس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا کیا کرنا. تو اس سے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے خا. خا کے اندر کیا ہے؟ کھردرا آواز ہے اس کا. ٹھیکری لے کے سڑک پہ گھسے تو کھردرا آتا نا، رگمال مارے تو کیسا کھردرا آواز آتا، ایسا آواز آنا. آپ کو کیا بولا میں؟ ساکن کر کے زبر لگاؤ، اس کو ساکن کر کے زبر لگاؤ. کیسا پڑھیں گے آپ؟ 3 کیریکٹرسٹکس ہے اس کے. ایک تو اوپری حلق سے پڑھنا ہے، ایک تو موٹا پڑھنا ہے، ایک تو کھردرا پڑھنا ہے. خا کی کتنے کیریکٹرسٹکس ہیں؟ 3 کیریکٹرسٹکس. کھردرا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے کیونکہ مستعلیہ کا ہے، اوپری حلق سے پڑھنا ہے کیونکہ اس کا مخرج جو ہے، اس کا مخرج اوپری حلق ہے. اوپری حلق سے نکلنا آپ کا آواز، وہاں جنریٹ ہونا، وہاں سے خارج ہونا آپ کا آواز. اخ اخ، سمجھ گئے نا؟ اب کیا ہے؟ اس کی پریکٹس کرنا ہے ہمارے کو. اب ہم کو اس کی پریکٹس کرنا ہے. کیسا کریں گے؟ ہم اس کو جو ہے مختلف اس سے پڑھیں گے، جیسے اخ، 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 ہے نا. یہ کیا کرتا ہوں میں آپ کو اس کو اور آپ کو بتاؤں. اس کو یہ خا ہے. میں کیا کرا؟ خا کو زبر لگایا، زیر لگایا، پیش لگایا. پھر میں خا کو ساکن کر کے الف زبر لگایا، الف زیر لگایا، الف پیش لگایا. کیسا پڑھ رہا ہوں میں؟ پہلے اس کا نام پڑھوں گا. اس کا یہ ورڈ کو بولتے کیا ہے؟ خا. خا. اب نیچے کا پڑھ رہا ہوں میں، خا.
خی خو اخ اخ اخ، تھوڑا آواز جاری رہنا آخری میں، ایسا نہیں پڑھنا، اخ، کنٹینیوٹی رہنا آخری میں، ہاں، اخ 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 اخ، ہے نا، کھردر آواز. آپ خا ختم کر لیں پھر میں آپ کو غین لکھاؤں گا. ہاں، خا ختم کر لیں پھر میں غین. غین کے دو ہی کیریکٹرسٹکس ہیں. غین کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے، بھاری پڑھنا ہے، اٹھا کے اونچا پڑھنا ہے، اس کا استعالہ بہت بلندی بہت وہ ہے، اس کی بلندی بہت مشہور ہے، اور اوپری حلق سے پڑھنا ہے. موٹا پڑھنا ہے کیونکہ مستعلیہ کا ہے، اور اوپری حلق سے پڑھنا ہے کیونکہ وہی اس کا مخرج ہے، وہ اس کا مخرج ہے. یہ دو جو ہے غین کے ہے نا. یہ دو پہلے میں خا پڑھا دیتا ہوں، پھر آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاؤں گا تو آپ کو ایزی رہے گا. تو میں خا کے 3 کیریکٹرسٹک بتا دیا. کیا ہے 3 کیریکٹرسٹکس، وہ بھی یہاں پہ لسٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. ایک ہے کھردرا پڑھنا، کھردرا پڑھنا، کھردرا پڑھنا. جب بھی خا پڑھیں گے قرآن میں کھردرا آواز رہنا ہے نا. خیر، ایسا آواز نکالنا. کھکارے تو کیسا آواز آتا، آپ منہ دھوتے خود میں کھکارے تو کیسا آتا، ویسا آواز آتا. نمبر 2 موٹا، کیوں، مستعلیہ کا ہے. اور تیسرا اوپری حلق سے پڑھنا، اس کا مخرج جہاں سے ہے وہیں سے پڑھنا، بلکہ یہ اوپری حلق والا پوائنٹ سب سے اوپر رہنا چاہیے. اوپری حلق کا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے اوپر. السلام علیکم. میں 7:30 کو آتا ہوں، سب کو بھی بول دیا ہوں. ہاں، میں کلاس بھی جلدی ختم کروں گا آج. اوکے اوکے. تو جو اوپری حلق مین ٹاپک ہے، اس کا اوپری حلق اس کا مخرج ہے. اس کے بعد موٹا پڑھنا اس کا کیریکٹرسٹکس ہے، وہ اس کا کیونکہ وہ مستعلیہ کا ہے. کھردرا پڑھنا یہ ضروری ہے. خا کو اخ اخ اخ، ہے نا. آپ یہ دیکھیے، یہ تختی ہے، یہ تختی ہے نا. یہ تختی میں سب سے اوپر خا لکھا ہوا ہے نا. خا خالی، اس کا نام کیا ہے، خا. اب اس کو زبر لگائے، زیر لگائے، پیش لگائے، پھر اس کو ساکن کر کے الف زبر لگائے، الف زیر لگائے، الف پیش لگائے. پریکٹس کے واسطے، دس از فار پریکٹس، ہے نا. دس از فار پریکٹس. اب کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے سنیں گے، اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. اس کے بعد اتنا یعنی وہ ہو جانا، انہیں اتنا رٹنا کہ جب بھی قرآن میں خا پڑھے غلطی نہیں ہونا. جب بھی قرآن میں خا پڑھے غلطی نہیں ہونا. میں کیا کرتا ہوں، آپ کو میرے پاس ایک ایپ ہے، وہ آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں وہ اویلیبل نہیں ہے میرے پاس، یہ بہت 20-25 سال پہلے میں لوڈ کرا تھا. اس میں بتا رہا ہوں، اس سے میں بتاتا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا، آپ کی اسکرین پہ ایک ایپ نظر آ رہا سب کو. یہ نظر آ رہا آپ کو، یہ ایپ اسکرین پہ آپ کے ایک کوئی ایک بتا جی. میں کیا کرا، اس میں پورا آپ کے منہ کی پوری تصویر بنایا انہیں، ایک بنا کے کان سے نکلتا انہیں حلق کا نچلا حصے پہ انہیں ڈاٹ کر دیا، سوری حلق کے اوپری حصے کو انہیں ڈارک کر دیا، بتا دیا، پوائنٹ ڈال دیا کہ یہاں سے نکلتا. اور اس کا نام کیا ہے، KH. اور ادھر کیا لکھ رہا، دس از پروناؤنسڈ فرام دا ہائیسٹ پارٹ آف دا تھروٹ. اوپری حلق، ہائیسٹ پارٹ آف دا تھروٹ. انہیں مخرج بھی بتا دیا، اس کا نام بھی لکھ دیا، اس کا مخرج بھی بتا دیا، تصویر ڈال کے بتا دیا کہاں سے نکلتا. اب انہیں کیا کرتا معلوم ہے، یہ ایپ کیا کرتا، یہ ایپ آپ کو پڑھ کے سناتا. خا خا خی خو اخ اخ اخ. خا خا خی خو اخ اخ اخ. خا خا خی خو اخ اخ اخ.
है ना। ये अब मैं सॉरी उसको बंद कर दिया, नहीं करना था, उसको कंटिन्यू करना था। خا خا خي خو أخ إخ أخ 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 خا है ना। خا क्या करें, خي आप क्या करें, खा की आवाज को सुने आप, और उन्होंने पढ़ के बताए, हम देखे, है ना। उन्होंने पहले हर्फ का नाम क्या है बताया, खा, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद खा जबर खा, हाजिर खी, खा पेश खू पढ़े, उसके बाद अलिफ जबर से अलिफ जेर से अलिफ पेश से पढ़े, है ना। तो हमको खा का थोड़ा मालूम हो गया कि इसको खुरदुरा पढ़ना है, मोटा और भारी पढ़ना है मुस्तालिया होने की वजह से, और ऊपरी हलफ से पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा सर्दी जुकाम हो गई मेरे को, बहुत नाक बह रही, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस कैसे करना मैं अभी आपको गैन बताने के बाद बताऊंगा। गैन इजी है। गैन का क्या है, गैन भी मुस्तालिया का वर्ड है। गैन जो है मुस्तालिया का वर्ड है, गैन, है ना। ये पहले उसका नाम बोलता हूं, पहले उसका नाम बोलता है, फिर उसके बाद उन्हें क्या करता है, इसको जबर जेर पेश लगा के पढ़ता हूं, गी, गो, उसके बाद अलिफ जबर लगा के, अब गैन साकिन है, इग। ये जो है थोड़ा इसको पढ़ते रहे, इसको थोड़ा मैं बताऊंगा अभी। ये तख्ती है, ये तख्ती है, ये जो है गैन की प्रैक्टिस है। हाँ, ये क्या है वर्ड, ये गैन, गौ, गी, गो, सॉरी मैं नुक्ता डालना हो गया, गो, अग, इग, उग, अग, इग, उग, गैन, गौ, गी, गो। इसका मखरज भी ऊपरी हलक है, ये दो हरफ ऊपरी हलक से निकलने वाले हैं। ये भी मुस्तालिया का है, मोटा पढ़ेंगे तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके क्या है, एक तो दो ही है इसके, एक क्या है, मोटा पढ़ना और बुलंद पढ़ना, क्योंकि इसका इस्तेआला पसंद है, मोटा और बुलंद। और दूसरा क्या है, ऊपरी हलक। मखरज क्या है, ऊपरी हलक, इब्तिदाई हलक या ऊपरी हलक, है ना, ऊपरी हलक। बस ये दो चीजों को याद रखते, इसकी प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको इसकी भी हमारे ऐप के जरिए आपको प्रैक्टिस कराता हूं। मैं अब गैन लगाता हूं, अच्छा ये गैन लगाया मैं, गैन लिखा हुआ है वहां पे, इसका भी मखरज उन्हें ऊपर का हलक पे डॉट रखा, और यहाँ पे भी उसकी वजाहत में भी क्या लिखा, दिस इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, क्योंकि ये दो हर्फ दोनों का मखरज ऊपरी हलक है ना, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट। अब हम गैन सुनिए, ये ऐप वाले कैसा पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन इनका आवाज रहता है, बहुत पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा रहता غين غا غي غو أغ إغ أغ غين غا غي غو أغ إغ أغ غين غا غي غو أغ إغ أغ غين
غا غی غو اغ 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 غین 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 غا غی غو اغ 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 ماشاء اللہ. غین غا غی غو اغ 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 ہے نا. غین ہم یہ آپ جو غا ہے یہ آپ جو ہے آپ جو ورڈ سلیکٹ کرے وہ ورڈ آتا ہے. آپ یہ تختی نیچے ہے, آپ جو بٹن سلیکٹ کرے سواد دوات توئے زوئے جیم ہاں, اب انہیں اس کا پوری وضاحت دیتا کہاں سے نکل رہا کیا ہے, ادھر لیفٹ ہینڈ پہ پوری اس کی پوری وضاحت دیتا کیسا نکلتا کیا ہے, پڑھ کے بھی بتاتا. لیکن ہم کیا کریں گے, جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں پہلے 1 بائی 1 کریں گے, ایک دم پورے تو نہیں سیکھ سکتے نا. ہم کیا کریں, آج ہمارا ٹارگٹ کیا تھا, آج ہم جو ہے حروف حلقی پڑھنا شروع کریں. پہلے ہم کیا کریں, حروف حلقی کے 3 حصے بنائے, اوپری حلق, درمیانی حلق, آخری حلق. اوپری حلق سے پھر ہم دیکھیں 2 حرف نکلتے. جملہ حروف حلقی کتنے ہیں, 6 ہے. جملہ حروف حلقی 6 ہے. 6 ہے حروف حلقی 6 ہے. اوپری حلق سے 2 حرف نکلتے ہیں, ہا اور غین. درمیانی حلق سے 2 حرف نکلیں گے, ہا اور عین. یہ ایگزیکٹ حلق کے بیچ میں سے نکلنا ہے. جب ہم اس کو کریں گے اس کی پریکٹس, تو پھر میں اس کے اوپر پوری آپ کو وضاحت دوں گا, اس کو سمجھاؤں گا, اور وہ اسی طریقے سے نیچے کی. آج ہمارا ٹارگٹ ہے اوپری حلق کے 2 حرف خا اور غین. اتفاق سے دونوں حرف مستعلیہ کے موٹے پڑے جانے والے ہیں, ہے نا. اور اب ہم آئندہ جب بھی قرآن پڑھیں گے, خا اور غین ہم اوپری حلق سے ادا کریں گے. کوشش کریں گے اوپری حلق سے ادا کریں گے, موٹے پڑھیں گے, بھاری پڑھیں گے, ہے نا, اٹھا کے پڑھیں گے غین کو, خا کو بھی. اور خا پڑھتے وقت میں کھردرا آواز بھی رہے گا. خا کی ایک خاص بات کیا ہے, اس کا آواز کھردرا ہے نا. کوئی بھی حرف قرآن میں خا کے ساتھ آنے دو, آپ فوراً اخبار, اخبارہا, وہ سورے میں ہے نا, آج زمین جو ہے پورا زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین باہر ڈال دیں گی, اور جو ہے اخبار یعنی نیوز بیان کرے گی زمین جو ہے, وہ اخبارہا. کیسا پڑھیں گے, آخرت بولے تو خا, ہمیشہ خا کو جو ہے اچھا واضح کھرجرا کر کے موٹا پڑھنا, اور اوپری حلق سے پڑھنا. تو اب اور جو ہے یہ خا ہو گیا. اس کے بعد غین بھی ویسے ہی ہے, دونوں وہیں سے نکلتے. یہ بھی اوپری حلق کا ہے, یہ بھی مستعلیہ کا ہے, اس کو بھی موٹا بھاری اور بلند پڑھنا ہے. تو انہوں کیسا پڑھے آپ دیکھ لیے, میں بھی پڑھ کے بتایا آپ کو, اور آپ ایپ کے تھرو بھی آپ کو معلوم ہو گیا کیا کرنا ہے. اب آپ کو کرنے کا کام کیا ہے, آپ کو کرنے کا کام یہ ہے, یہاں سے ہمارے مخرج ختم ہوئے تک ہم ایک کام کریں گے. ہر آدمی اپنی کاپی نکالے, اپنی نوٹ بک, ڈائری, جو آپ کے پاس ہے نا, جو بھی ہے آپ کے پاس ہے نا. اب اس میں آپ کے پاس جو ہے, کسی کے پاس 6 لائن ہے, کسی کے پاس 10 لائن ہے, کسی کے پاس 18 لائن ہے, کیا ہے مختلف. آئی پیڈ رہا, سوری وہ پیڈ رہا لکھنے کا, ہے نا, وہ لائنوں والا,
تو اس میں 18 بھی رہتے بس وہ زیادہ والا بھی رہتا ہے. یہ 18 لائن ہے. ہر آدمی اپنا پیج نکالے. پیج نکال کے یہ جو پہلی تختی ہے نا, اخ 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 اخ, اور جو ہے یہ گھر میں بیٹھ کے لکھے اور پڑھتے ہوئے لکھے اور خا کو صحیح کرتے ہوئے اوپر ہی حلق سے پڑھتے ہوئے کردرا پڑھتے ہوئے لکھے اخ, اور آواز جاری رہنا نا, اخ اخ میں اخ لمبا اخ اخ, ہے نا. 3 سیٹ آتے ایک لائن میں, ایک لائن میں آرام سے 3 سیٹ آتے. تو کیا کریں گے آپ, اخ اخ اخ, یہ سب جزا. پھر ایک بار آخری میں اخ اخ اخ. تین سیٹ ہیں آپ کے. کتنے 3 سیٹ. کیسا آپ اس کو کیسا کنٹرول کریں گے؟ 1 2 3 3. اب آپ پڑھ رہے, پڑھتے ہوئے ایک لائن لکھے. آپ پڑھتے ہوئے پورے 18 لائن لکھنا. اگر آپ کی کاپی میں 10 لائن ہے تو اور ایک پیج لکھو. 18 لائن ہونا, 20 لائن ہونا بول کے. وہ آپ چھوٹی ڈائری لے کے بیٹھیں گے یا نوٹ بک بھی رہتے, چھوٹے چھوٹے پیڈا رہتے, تو آپ دیکھنا آپ یہ 3 سیٹ 18 لائن اور پڑھتے ہوئے لکھنا. آپ اگر پڑھتے ہوئے نہیں لکھے, خالی صفحہ کالا ہوتا لیکن پریکٹس کچھ بھی نہیں ہوتی. زور سے آواز کے ساتھ, آہستہ منہ کے اندر نہیں, خاموشی سے نہیں پڑھنا, آواز نکال کے پڑھنا. اور یہ غور کرتے ہوئے پڑھنا میں اوپر کے حلق سے آواز نکال رہا ہوں, موٹا اور بھاری نکال رہا ہوں اور کھردرا نکال رہا ہوں. ہاں, پورا ایک صفحہ لکھنا. اگر آپ کا خاص صحیح نہیں ہو رہا ہے, کھردرا آواز نہیں نکال رہا, 2 صفحے لکھو. سوری, میں وہ جو ایپ ہے وہ آپ کی وہ اس کا وائس میسج بھی آپ کو بھیجاؤں گا تاکہ آپ گھر میں اس کو سن کے پریکٹس کر سکیں, میری آواز سے بھی سن کے پریکٹس کر سکیں, ہے نا. 2 صفحے آپ کیسا بھی لکھیں, 2 صفحے آپ کیسا بھی لکھیں. اور اب آپ یہاں سے ہر دن جب تک ہمارے پورے مخارج نہیں ہو جاتے, ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. ہر دن کا ٹارگٹ رہتا ہے. آج یہ ہے کیونکہ 28 حرف ہے ہمارے پاس. اب ہم 2 سے شروع کریں, 26 حرف باقی ہے, تو ہر دن آپ کو 2 3 حرف کرتے رہنا پڑے گا, ہے نا. اور اگر ہم دیکھیں گے 28 حرف میں بعض بائی ڈیفالٹ ہمارے صحیح ہے, بعض اچھے ہے, بعض لوگ کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے, بعض یعنی بعض اردو کے لحاظ سے صحیح ہے بالکل, دیکھیں گے بعد میں غور کریں گے. لیکن آپ کو ہر حرف کے لکھنا ہے. اب یہ دوسرا صفحہ ہے, اس میں بھی 18 لائن ہے. 18 لائن نہیں ہے تو آپ 18 لائن کمپلیٹ ہوئے تک اور ایک پیج پہ جا کے لکھو, اور پڑھتے ہوئے آواز زور سے لکھو, کمرہ بند کر کے کرو, کچھ بھی کرو. یہاں پہ کیا کریں گے آپ, آ او سوری بات, یہ کچھ زیادہ ہی شروع ہو گئی. پڑھتے ہوئے لکھنا, موٹا آواز نکلنا, اور دیکھنا آواز کہاں جنریٹ ہو رہا. آپ کا آواز ہمیشہ اوپری حلق میں جنریٹ ہونا. میں اتنا عدد ڈالنا کہ قرآن میں جب بھی ہم غین پڑھنے کو گئے تو آپ کا آواز اوپری حلق, اور اگر آپ اس کو اوپری حلق سے پڑھے تو اس کا گیٹ اپ آتا, اس کا صحیح تلفظ ادا ہوتا, جیسا غین پڑھنا ہے ویسا ہوتا. وہ ایپ میں غور کرو نا کیسا بول رہے ہیں, غین غین اوغ ایغ, ہے نا, بالکل ویسی پڑھنے کی کوشش کرنا. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, آپ لوگ ماشاءاللہ. اوہ, 3 سیٹ ہے نا میرا, میں تھوڑا بڑے لکھا تو آؤٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں. آپ 3 سیٹ, ایک لائن میں 3 سیٹ رہنا, زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش. 18 لائن لکھنا, پڑھتے ہوئے لکھنا, پریکٹس کر. کل میں کلاس میں آتی سب سے کیا کروں گا, یہ تختی پڑھاؤں گا, دیکھوں گا کس کے مخرج اچھے ہو گئے, صحیح کون پڑھ رہا, کون صحیح نہیں پڑھ رہا, ہے نا. ہم یہ تختی پورے ایک 3 4 لائن پڑھاؤں گا اس کے ہی,
یہ پڑھوں گا یا یہ پڑھوں گا، کچھ بھی، بہرحال یہ والی تختی پڑھوں گا، اس میں پہلے حرف کا نام ہے، پھر زبر زیر پیش کے ساتھ ہے، پھر ساکن کر کے الف زبر الف زیر الف پیش کے ساتھ، یعنی مختلف پہلوؤں سے انہیں اس کو مخرج کو ادا کرنے کی کوشش کرا اور آپ کو سکھانے کی کوشش کرا. تو ہے نا غین، غا، غی، غو، او، اغ، او. آپ اوپری حلق سے پڑھیں گے اس کا مخرج ایک دم صحیح رہے گا. آپ کچھ بھی ڈنڈی مار کے ادھر ادھر جائیں گے وہ اس کا صحیح آواز نہیں آئے گا. آپ پوری کوشش کریں اوپری حلق سے ادا کرنے کی، ہے نا. اوپر کے 2 حرف اوپری حلق سے اور پورے لکھیں آپ، پورے 18 لائن لکھیں 2 صفحے. جب تک آپ کا مخرج صحیح نہیں ہو جاتا آپ لکھتے رہیں، ہے نا. اور یہ میں کل پورا پوچھوں گا. حلق کے کتنے حصے ہیں کیونکہ بعد میں جا کے ابھی اس پہ بھی کام کرنا ہے. حلق کے 3 حصے بنائے ہم نے، ایک اوپری حلق، ایک درمیانی حلق، ایک آخری حلق. 3 بنائے. اوپر ہم جو ہے یہ حروف حلقی کے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں. حلق سے ادا ہونے والے کتنے حرف ہیں؟ حلق سے ادا ہونے والے جملہ 6 حرف ہے، 6 حرف ہے. اوپری حلق سے ادا ہونے والے 2 ہے، خا اور غین، جو آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں. درمیانی حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں، ہا اور عین. آخری حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف ہیں، الف حمزہ اور 2 چشمی ہا. کیونکہ 2 چشمی ہا کا اور دوسری ہا کا آواز الگ الگ ہے، اس کا مخرج بھی الگ الگ ہے، اس کا پڑھنے کا اسٹائل بھی الگ الگ ہے. ابھی تو ہم سب ایک ہی ہا سے سب کام چلا رہے ہیں. اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ جو ہا ہے، یہ جو 2 چشمی ہا ہے، اس کو قرآن میں ڈفرینٹ طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ایک تو ایسا گول لکھ دیتے ہاں، ہے نا. ہمارے پاس بھی یہ لکھا جاتا ہے نا. ماہ و سال، ماہ، ہا اردو میں بھی یہ گول ہا، اس کو گول ہا بولتے. یہ 2 چشمی ہا کی ایک شکل ہے. اور ایک ہا ایسا آخری میں کلمے کے لکھا جاتا، یہ بھی یہی 2 چشمی ہا ہے. یہ اور ایک اکثر جو ہے ایسا کر کے لکھا جاتا ہے. وہ 2 چشمی ہا کو یوں کر کے لکھتے. بہت سے قرآنوں میں ایسا لکھا ہوا ہے نا. تو یہ جو پارٹ ہے اس کا، یہ 2 چشمی ہا کا پارٹ ہے نا. یہ ایسا بھی لکھتے، گول بھی لکھتے، یہ 2 چشمی بھی لکھتے. یہ سب 2 چشمی ہا ہے نا. یہ 2 چشمی ہا. اور اصلی ہا کیسا ہے؟ یہ اصلی ہا ایسا ہے نا. اصلی ہا ایسا ہے نا. ملا کے لکھے تو خالی منڈا آتا، لیکن یہ پورا ہا ایسا ہے. یہ جتنی ہا کی شکلیں یہ سب 2 چشمی ہا کی قسم ہے. یہ آپ یہ بھی یاد رکھ لیں، جتنے قسم سے ہا آئیں گا وہ سب 2 چشمی ہا کے کیٹیگری کا ہی. یہ ہا بالکل ایسی رہتی ہے، اور اس کا منڈا اگر ملا کے لکھے تو اس کا منڈا تو بھی آتا. تو یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے. یہ درمیانی حلق اور آخری حلق. آج کا ہمارا جو لیسن تھا اوپری حلق کے بارے میں تھا. اس میں 2 حرف ہم کور کرے، اور دونوں کا ہوم ورک کیا ہے میں آپ کو بتا دیا، کیسا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا. اور میں میری آواز میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ صحیح پریکٹس کر سکیں. اور وہ ایپ والے کی بھی ریکارڈنگ کر کے میں وہ بھی بھیجوں گا تاکہ آپ وہ بھی سن کے اب ایک دم اپنے مخرج کو صحیح کریں دونوں حرفوں کے. اب میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا وقفہ دیتا ہوں. آپ لوگوں کو کچھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ گئے آپ؟ اوپر آئیے. تو جو ہے یہ آپ کسی یہ آج کا جو ہم مخارج کا سبق شروع کریں حروف حلقی سے، اس کے بارے میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھیے گا. کسی کو کوئی سوال ہے تو کریے. پورا سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے؟ حلقی بالکل کلیئر ہو گیا؟ بات کریے، کوئی ایک آدمی بات کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم اچھے سے سمجھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھے سے پڑھیں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو باقی کے لوگوں کو بھی، کیونکہ مخارج کا لیسن بہت اچھا کرنا اور مخارج صحیح ادا کرنا بہت اہم ہے. تجوید کا سب سے مین پوائنٹ ہے یہ.
مخارج صحیح رہنا. ہم اس کو دیر سے شروع کریں کیونکہ تھوڑا ڈرائی ہے, تھوڑا محنت لگتی, اسی لیے تھوڑا آگے آ کے اس کو شروع کریں. لیکن میرے کو امید ہے آپ لوگ سب جو ہے بہت دلچسپی سے اور بہت ہی اس کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ الحمدللہ. تو آج ہم مخارج میں جو ہے یہ کیٹیگری شروع کریں حروف حلقی سے. اس کے بعد جیسے ہم حلقی ختم کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے حروف شفوی پڑھیں گے, ہونٹوں سے نکلنے والے حرف. ہونٹوں سے کتنے حرف نکلتے, کون سے کیسا نکلتے, ہے نا. ایسی پورے 28 حرف ہم کو کور کرنا اور بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہم کوئی بھی حرف ادا کرتے وقت میں جو ہے ہمارا مخرج ایک دم صحیح رہے, ہمارا مخرج جو ہے ایک دم صحیح رہے, ہے نا. اور جو ہے کل میں جو بتایا تھا آپ کو سملر ساؤنڈ والے حرف, ادھر آئیے آپ اندر, یہاں کرسی ہے بیٹھے یا اندر. تو کل میں آپ کو سملر ساؤنڈ والے حرف بتایا تھا, کتنی اس میں نہیں, یہ میں دوسرا پیج نکال لیا شاید, یہ رام سے نہیں گیا, یہ کل ایک وہ پڑھے, ایک کل کا پیج دوسرا ہو گیا. اچھا کوئی بات نہیں. اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسا جو ہے ہمارے سملر ساؤنڈ والوں کو ہم کو الگ الگ کرنا ہے. جیسے زال ہے, زا ہے, وہ ہے, واد ہے نا. سملر ساؤنڈ والے حرف کو کیسا ہم ڈیفرنس کریں اور کیسا اس کو صحیح تلفظ ادا کریں, یعنی واد ہے, یہ صاد ہے. یہ ہمارے یہ حرفوں میں جو ہے ڈیفرنس نہیں ہے. سا سین سواد میں ڈیفرنس نہیں ہے. زال زا وہ اور واد میں فرق نہیں ہے. تو یہ جب تک ہم اس کے صحیح مخرج سے اس کو ادا نہیں کریں گے تو یہ ڈیفرنس دور نہیں ہوگا, یہ ڈیفرنس ہم پکڑ نہیں سکیں گے. تو ہم کو تھوڑی پریکٹس کر کے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کرنا ہے ہمارے کو. تو یہ آپ میں ایک بھی تختیب آپ کو بتاؤں گا. یہ آج میں سمپل تختی دے رہا ہوں, پہلا دن ہے. خالی الف زبر, خالی اس کو ساکن کر کے الف زبر سے الف زیر سے الف پیش سے پڑھے اور 2 صفحے پورے لکھیں. ہاں, خا کا پیج اور غین کا پیج لکھیں. اس کو آج پہلا دن ہے, میں اس کو سمپل رکھ رہا ہوں. تو کل سے میں ایک تختی دوں گا جس سے اور بھی آسانی سے مخرج سیکھنے کا جو ہے چانس ہے. تو آج ہم حروف حلقی, آپ کو یہ پورے حلق کے کتنے حصے ہیں اور حروف حلقی کتنے ہیں اور کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے, یہ سب کل یاد رہنا آپ کو. اور خا اور غین کی پریکٹس کر کے آنا, یہ آپ کا کل کا ہوم ورک ہے. تو یو ہیو نو کوسچنس, ویری گڈ. تو میرے کو تھوڑا جلدی جانا ہے, میرے کو کہیں کام ہے, جانا ہے. تو میں آج جلدی فنش کر رہا ہوں. کل میں آپ کی کلاس لوں گا ذرا تگڑی, اور ہم کل آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کسی کو کچھ بولنا ہے تو بات کریے, نہیں تو میں دعا پڑھا کے آج کا سیشن ختم کر دیتا ہوں. کسی کو کچھ پوچھ رہا ہے تو پوچھے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, جی دعا کیجیے. ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو میں آج جیسا 2 حرف آپ کو آسانی سے میں سمجھایا اور آپ پریکٹس کر کے آسانی سے سیکھیں گے, آپ ویسے روزانہ میرے کو فالو کریں گے. ہم 1 ہفتے کے اندر پورا 28 حرف آپ کو, سب کو, ہر ایک کو, یہ نہیں کہ ہر ایک کو میں آپ کے مخارج صحیح کر دوں گا. تھوڑا میں جیسا بولتے گیا, ہوم ورک جو دیا وہ کر کے آتا رہوں. ٹھیک ہے نا. مائک آن کریں, دعا پڑیں گے. سب لوگ مائک آن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. آپ کا تمہارا پروردگار تمہارا پروردگار اور بڑی عزت والا ہے, اور بڑی عزت والا ہے, اور بری ہے ان تمام باتوں سے بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر
سلام ہو تمام لوگوں پر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آمین آمین آمین۔